واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. ان دو پہاڑوں کے درمیان سعی و جہد سے عبارت ایک عظیم خاتون سیدہ ہاجرہ کی سنت. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے. طواف اور آب زمزم پینے کے بعد حاجی صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا ہے. یہ سعی ایک خاتون محترم کی سنت ہے. حضرت ہاجرہ کا ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا اللہ کو کتنا محبوب ہوا. اللہ اللہ، قیامت تک سب کے لیے ایسا ہی لازم کر دیا. کیا بات تھی اس دوڑ میں، اس سعی میں. کیا یہ دوڑ محض پانی کے لیے تھی؟ کیا صرف پانی کی تلاش ہی اللہ کو اتنی پسند آ گئی، یا اصل روح کچھ اور تھی؟ ہاں، روح کچھ اور ہے. یہی خاتون باصفا اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی شریک زندگی تھیں، جنہوں نے اللہ کی خاطر کوئی چیز قربان کرنے سے دریغ نہ کیا تھا، حتیٰ کہ وہ انہیں بھی ان کے شیرخوار بچے سمیت اللہ کی راہ میں بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر خاموشی سے پلٹ گئے. حضرت ہاجرہ کچھ دیر پیچھے بھاگی کہ ہمیں کس کے حوالے کیا جا رہے ہیں، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس پیکر وفا نے بھی سر تسلیم خم کر دیا. کہا میں اللہ پر راضی ہوں. یہ خاتون کوئی عام خاتون نہ تھیں، ان کے بطن سے اس رجل جلیل نے جنم لیا تھا جن کی سلب سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں آنا تھا، اور جن کے ذریعے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا اتمام ہونا تھا، اللہ کے نور سے دنیا کو روشن ہونا تھا، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب ہونا تھا. ایک تنہا خاتون، بے آب و گیا وادی، نہ کھانا نہ پانی نہ حفاظت کا کوئی ذریعہ، لیکن سمعنا و اطعنا کی مثال، اس لیے کہ معلوم تھا کہ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کی اطاعت میں کیا گیا ہے. معلوم تھا کہ اللہ حفاظت کرے گا، معلوم تھا کہ اللہ رزق دے گا. انہوں نے سعی کی جدوجہد کی، پتھریلی زمین میں بھی ان کی سعی میں رکاوٹ نہ بنی. اتنا بڑا سبق رہتی دنیا تک وہ دے گئیں کہ عورت ہو یا مرد، زندگی صحیح اور جہد سے عبارت ہے. صحیح اور جہد کے ساتھ زندگی گزارنا سنت انبیاء ہے. آج حضرت ہاجرہ جیسی بہادر، محنتی، مخلص اور سراپا عبادت اور ایثار ماؤں کی ضرورت ہے، جو امت کو ایسے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فراہم کر سکیں جو دین محمد کو پھر سے دنیا میں سربلند کریں. اب تک حجاج ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں قدر آرام اور آسائش کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اب وہ حکم آتا ہے کہ بستر باندھیے، سامان اٹھائیے اور پیدل یا گاڑیوں میں منا کی جانب چل پڑیے. یہ سفر جو اصلاً چند منٹ کا سفر ہوتا ہے، حج کے دنوں میں یہ کئی گھنٹوں پر محیط ہو جاتا ہے. گاڑیوں کی لمبی قطاروں میں گھنٹوں انتظار، غصہ، جھنجھلاہٹ، ہر چیز کو برداشت کرنا ہے. لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا اور کرتے چلے جانا ہے. اور پرآسائش کمرے چھوڑ کر اب خیموں میں رہنا ہے. یہاں گدے بھی نہیں ہیں، چٹائیاں ہیں. غسل خانے بھی کمروں کے ساتھ نہیں بلکہ سینکڑوں افراد کے لیے مشترکہ ہے. منا و مزدلفہ کا قیام اس سے بھی زیادہ جس چیز پر ضرب لگاتا ہے وہ مادیت پرستی ہے، جس میں آج کا انسان لت پت ہے. ضروریات زندگی بہت وسیع ہو گئی ہے، لیکن آسائشوں نے ضروریات کی جگہ لے لی ہے. مغرب کی تقلید میں امت مسلمہ بھی عیش کشی کا شکار ہو گئی ہے. مادیت کی دوڑ نے اصل مقاصد کی جگہ لے لی ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جو اس مادیت پرستی کا زور توڑتی ہے. مومن کو عیش کشی سے نکال کر ایک پرمشقت سفر اور وقوف کا تجربہ کراتی ہے. ایک آدھ دن نہیں، مسلسل کئی دن اس کی مشق کراتی ہے. یہ میدان عرفات
جس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ شاید وہ جگہ ہے جہاں حضرت آدم و حوا کی ملاقات ہوئی تھی، یا وہ میدان ہے جہاں روز حشر سب انسانوں کو جمع ہونا ہے اور میزان لگنی ہے۔ وہ میزان تو یہاں لگے گی یا کہیں اور، لیکن عملی نظارہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کفن جیسے دو سفید کپڑوں میں ملبوس انسانوں کا جمع غفیر اور سیلاب امٹتا چلا آتا ہے، اور ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جیسے اللہ نے پکارا اور انسان قبروں سے نکل کر لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف چل پڑے ہیں اور ہر طرف سے نکلے چلے آ رہے ہیں۔ تا حد نگاہ یہی منظر ہوتا ہے۔ جیسے جیسے کوچ کا وقت قریب آتا جاتا ہے، فضا میں آہیں سسکیاں ابھرتی چلی جاتی ہیں، ہر طرف سے اللہ سے التجائیں کی جا رہی ہیں، گناہوں پہ معافی مانگی جا رہی ہے، جدھر سے گزرے ہاتھ اس کے حضور اٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عالم وارفتگی ہے، ایک جذبہ جنوں ہر طرف طاری ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ انسان جنہیں اس دنیا میں اللہ نے موقع عطا فرما دیا کہ آؤ آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، آج اپنی ساری خطائیں یاد کر لو اور اللہ سے استغفار کر لو، آج سچے دل سے اللہ کو لبیک کہہ لو، اگلی پوری زندگی اللہ کے احکامات کے تابع کرنے کا عہد کر لو۔ سورج ڈھلتے ہی میدان عرفات سے کوچ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کوچ کا وقت رقت آمیز وقت ہوتا ہے، جب بندوں کی عاجزی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ ایک بے قراری و آہو بقا کا عالم ہر طرف طاری ہوتا ہے، خوف اور امید کی کیفیت سارے عالم پر طاری ہے۔ لوگ چلتے جا رہے ہیں اور دعائیں مانگتے جا رہے ہیں۔ پہاڑی علاقہ، پتھریلا میدان، جگہ جگہ چھوٹے پہاڑی ٹیلے اور بیچ بیچ میں میدان، یہاں حجاج کو رات گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں آ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کے ادا کی تھیں۔ یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ نماز کے بعد جب لیٹتے ہیں تو عجب نیند آتی ہے۔ مزدلفہ کی نیند عجب نیند ہوتی ہے، اگرچہ بستر نہیں، تکیہ نہیں، زیادہ سے زیادہ چٹائی ہے یا جو چادر اوپر اوڑھ رکھی ہے۔ جیسے مزدور جب ٹوٹ کر مزدوری کرتا ہے تو سونے کے لیے اسے گدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، نیند نہ آنے کی شکایت نہیں ہوتی۔ ہمیں تو زندگی میں ایک مرتبہ مینا و مزدلفہ میں چٹائیوں پہ سونا پڑتا ہے، مگر سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو شاہ عرب و عجم تھا اور جس میں مبارک پر چٹائیوں کے نشان دیکھ کر صحابہ کرام بھی آبدیدہ ہو جاتے تھے۔ اللہ اللہ، کیا نظام تربیت ہے۔ رات مزدلفہ میں گزار کر طلوع فجر کے ساتھ ہی منا واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اکثریت مزدلفہ سے منا پیدل ہی سفر کرتی ہے۔ عجیب منظر ہوتا ہے، تھکے ہارے بھولے بھٹکے لوگ چل رہے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں۔